آج ہمارے شعراء و ذاکرین کیا کر رہے ہیں؟ ہر مصرع اور ہر جملہ گویا ادا ہوتا ہے اس انداز سے کہ اس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ حسین نے اللہ پہ احسان کر دیا، زینب نے اللہ پہ احسان کر دیا، عباس نے اللہ پر احسان، نعوذ باللہ خاکم بدن. ان کی تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں اپنی جگہ، منقبتیں اپنی جگہ، مگر آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لیکن ہمارے وہ بچے، وہ نوجوان جو اب ایسا کلام سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اب کہہ لینے دیجئے مجھے. میر انیس نے کتنے فضائل امام حسین کے بیان کیے ہیں اور کتنے مناقب اور اہل بیت کے بیان کیے ہیں، لیکن یہی میر انیس ہیں علیہ الرحمہ کہ جنہوں نے امام حسین کی زبان سے ایک جملہ کہے، ایک بیت ادا کیے، لسان حال، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام کے دل کی آواز، اور بالکل بجا، اس میں کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے بعد، اب آپ فہرست بیان کروں گا تو منقلب ہو جائے گا مجھے، تمام تر قربانیاں پیش کرنے کے بعد تنہا آقا حسین نے جب آخری سجدے میں سر رکھا ہے تو فرمایا ہے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے قلب حسین کی آواز، اور یہ ہے سچی آواز، اور یہ ہے ایک موحد اور حسین شناس شاعر کی ترجمانی کی کا کمال. آج ہمارے شعراء و ذاکرین کیا کر رہے ہیں؟ ہر مصرع اور ہر جملہ گویا ادا ہوتا ہے اس انداز سے کہ اس میں ثابت کیا جاتا ہے کہ حسین نے اللہ پہ احسان کر دیا، زینب نے اللہ پہ احسان کر دیا، عباس نے اللہ پر احسان، نعوذ باللہ خاکم بدن. ان کی تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں اپنی جگہ، منقبتیں اپنی جگہ، مگر آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کی معرفت کیا ہے، رسول کی معرفت کیا ہے، ائمہ اطہار کی معرفت کیا ہے، اہل بیت کی معرفت کیا ہے، ان شہدائے راہ خدا کی معرفت کیا ہے. ہماری مجلسیں ہو یا محفلیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی، یہ جو تمام دنیا بھر کی اذانوں کے مناروں سے آواز بلند ہوتی ہے اذان کی اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی کہاں گئی؟ کچھ ٹھکانہ ہے، کچھ ہوش ہے، کچھ حواس ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس قسم کی شاعری کر رہے ہیں؟ کس قسم کی ذاکری کر رہے ہیں؟ اصل ذاکری ذکر سے ہے، ذکر تو ذکر اللہ ہے، ذکر تو ذکر اللہ ہے. ان ہستیوں کا ذکر ہم پر اس لیے فرض ہے کہ ان کا تذکرہ ذکر خدا کو قائم کرتا ہے. ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بی بی تک جو پہنچ گیا اس کا رشتہ خدا سے مستحکم ہو جاتا ہے. ہم مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور اس لیے کرتے ہیں کہ جو مولا امیر المومنین تک پہنچ گیا اس کا رشتہ اللہ سے مستحکم ہو جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارا رشتہ خدا سے مستحکم کرتی ہیں، اور ہم ان کے علاوہ کسی کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ اور کسی کا تذکرہ رشتہ خدا سے مستحکم کرتا نہیں ہے. کرائٹیریا یہ ہے، کرائٹیریا یہ ہے. ہم
پیدا ہوتے ہیں تو مائیں لوری میں بھی ذکر حسین و ذکر علی سناتی ہیں، اور ہم جب قبر میں لٹائے جاتے ہیں تو اب تلقین میں بھی ذکر علی اور ذکر حسین و ائمہ کا نام یاد کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ اسماء گرامی ہیں اور ان کے کردار وہ ہیں جو ہمیں حقیقت کبریٰ سے جوڑنے والے ہیں۔ تمام تر عظمتوں کا راز خود مصطفیٰ کی ذات میں کیا ہے؟ بندہ خدا ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بعض حضرات کے نقطہ نظر سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج۔ معراج پہ کس حوالے سے گئے تھے آپ؟ سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ معراج۔ معراج معراج کس ریفرنس سے معراج پہ گئے تھے؟ پہلے پڑھ چکا ہوں، اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا یہاں تذکرہ ہے، اسراء و معراج، سورہ بنی اسرائیل اس کا مطلع، سورہ اسراء اس کا مطلع پڑھ لیجئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس پوری آیت میں شروع ہی کا جو فقرہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں تھوڑے سے وقت میں معراج کی بلندیوں تک لے گیا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ آیت کے آہنگ میں یا آیت کے گرامیٹیکل کنسٹرکشن میں، اس جملے میں، اس کی ترکیب میں کوئی قیامت نہ آ جاتی، کوئی ذرا سا فرق نہ ہوتا اگر کہا کہ یوں آیت ہوتی سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، یا سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ۔ گرامر بالکل درست ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا؟ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، یعنی کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے رسول کو لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جو اپنے نبی کو لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے حبیب کو لے گیا۔ نہیں، یہ کلمات نہیں آئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تمام تر عظمت مصطفیٰ اس میں مضمر ہے کہ مصطفیٰ نے بندگی حق کا حق ادا کر دیا، اور ایسا حق ادا کیا ہے کہ اللہ نے بار بار فرمایا ارے راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کرو مگر کم، میری راہ میں مجاہدہ کرو مگر کم، میرے لیے انسانوں کی غمخواری کرو مگر کچھ کم۔ کیا مصطفیٰ جان دے ڈالو گے؟ لعلک باخع نفسک، کیا جان دے ڈالو گے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں؟ یہ مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم کیا ہیں؟ اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے سخن میں، اپنے عمل میں خدا ناشناس بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت پہلے سے موجود ہے، غالباً 2 یا 3 مقامات پر یہ تعبیر آئی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہائے خلق خدا نے خالق کی قدر دانی نہ کی، قدر شناسی نہ کی، قدر نہ جانی، قدر نہ پہچانی۔ کم سے کم آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ مجمع جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی پر جمع ہوا ہے، یہ مجمع جو حضرات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے نام نامی پر مجلسوں و محفلوں میں آتا ہے، اسے خدا شناس ہونا چاہیے، اسے خدا کا قدردان ہونا چاہیے۔ ہم معصومین کی طرح نہ حق معرفت ادا کر سکتے ہیں، نہ حق بندگی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جتنے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سی کوشش تو کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ کوشش بھی باقی نہ رہ جائے تو جائے تأسف ہے، پھر خسارے کا سودا ہے، یہ دنیا کی زندگی خسارے کا سودا ہے، پھر سنانا پڑے گا ان الانسان لفی خسر۔ بہرحال اب یہ چند تلخ جملے تھے
مگر یہ جملے کہنے کی ضرورت تھی اس لیے عرض کیا. سبحان اللہ.